بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہو آپ سب ایمان اور صحت کے بہترین حالات میں ہوں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔ اب تک ہم لوگ بس یہ دیکھتے ہوئے آئے تھے موویز میں، ڈراماز میں، شوز میں، ویب سیریز میں، کہ کس طریقے سے جو ہے مسلمان ڈرنک کرتا ہے یا زنا کرتا ہے، یا جو ہے وہ لیو ان ریلیشن شپس کو کامن کرتا ہے، یا انٹرسٹ کامن کرتا ہے، مطلب بیسکلی وہ ہر حرام کام کرتا ہے جو اسلام میں حرام ہے۔ ایون ایک ویب سیریز بھی آئی تھی نیٹ فلکس پر، مجھے لٹرلی اس کا نام بھی نہیں یاد اور نہ میں نے وہ دیکھی تھی واللہ، لیکن وہ ایک سین کی وجہ سے اتنی کنٹروورشل ہوئی تھی۔ اس میں ایک سین تھا جس میں ایک مسلمان لڑکی جو ہے وہ اپنا روزہ کھولتی ہے شراب پی کر، جس کے لیے وہ بسم اللہ پڑھتی ہے۔ آپ لاجک دیکھیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ جسٹ بیکاز کی کوئی حرام کام آپ کر رہے ہو، اس سے پہلے اگر آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہو تو وہ حلال ہو جاتا ہے۔ اٹ از ویلڈ، اٹ از پرمیسیبل، نو اٹ از ناٹ، اٹ از ناٹ۔ آپ کتنے بھی حرام کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، نعوذ باللہ، یا آپ شہادت مطلب آپ شہادہ پڑھ لو، آپ کلمہ پڑھ لو، آپ دعا پڑھ لو، نعوذ باللہ، وہ اس سے حلال نہیں ہو جائے گا۔ اٹ از حرام فار اے ریزن۔ ابھی جو ریسنٹلی خلا چل رہا ہے ہم سب جانتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب جو حرام، اب جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ اس جگہ سے آ رہی ہیں جس جگہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تھی، جس جگہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حاصل ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر لوگوں کو حرام اور حلال سکھایا تھا، وہاں سے ہمارے تک اسلام آیا۔ یہ وہ جگہ ہے، ہمیں سب جانتے ہیں اس وقت کی سعودی میں جو ہے وہ 72 سال 72 ایئرس کا الکوہل بین ہٹ گیا ہے۔ اینڈ ایز پر سعودی گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ نان مسلمس جو وہاں کے ریزیڈنٹ ہیں، جو وہاں رہ رہے ہیں لوگ، ان کی کنوینئنٹ کے لیے کروا رہے ہیں۔ پر لعنت ہے، میں سیریسلی کہہ رہی ہوں، تمام مسلمانوں پر پہلی بات تو لعنت ہے جو اس کام کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس میں اسسٹ کر رہے ہیں، اس میں ہیلپ کر رہے ہیں، اور اس چیز کو ماڈرن سی سیکولرزم یا لٹریسی کے نام پر بڑھاوا دے رہے ہیں۔ مطلب آپ سب کو چھوڑ دیں، آپ میں ایمان کا تنکا نہیں بچا ہے۔ اور جتنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جس بھی گورنمنٹ نے، جس بھی کمیونٹی نے، یا کمیٹی نے یہ کہا ہے، ٹیم نے کہا ہے کہ یہ صرف نان مسلمس کے لیے ہے، ایک کامن مطلب ایک جنرل فیکٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جتنے بھی یہ عرب کے لوگ ہیں جو اس چیز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نان مسلمس کے لیے، وہ نان مسلمس کے کندھے پہ رکھ کر بندوق چلا رہے ہیں، اپنے جو ہے ارادے، اپنے ناکام اور پاک ارادوں کو انجام دینا چاہ رہے ہیں۔ یہی عرب لوگ ہیں جو غیر ملکوں میں جا کر، فورن کنٹریز میں جا کر یہی کام کرتے ہیں، ہر وہ گناہ کرتے ہیں، چاہے وہ الکوہل ہو، چاہے وہ زنا ہو، چاہے وہ بدکاری ہو، چاہے وہ بے حیائی ہو، کچھ بھی ہو، یہ وہیں جا کر کرتے ہیں، کیونکہ اب ان کو یہ دور پڑتا ہے۔ اب ان کو یہ لگتا ہے کہ جب سعودی میں ہیلووین ہو چکا ہے، میوزک کانسرٹ ہو چکا ہے، مندر بن چکا ہے، آرٹ گیلری کے نام پر شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے، بت بن رہے ہیں، اسٹیچوز بن رہے ہیں، رائٹ؟ جب یہ سب چیزیں اتنی کامن ہو چکی ہے، دین وائی ناٹ الکوہول؟ نوز باللہ۔ یہ مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آئی گیس نان مسلمس کو بھی اتنا پتا ہوتا ہے کہ مسلمس میں شراب کس قدر گنہگار چیز ہے، کہ نہ صرف انسان کی 40 دن کی نماز حرام ہو جاتی ہے، مکروہ ہو جاتی ہے، بلکہ اتنے مزید گناہ اس کے ذمہ آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ شراب جو ہے وہ تمام برائیاں اور شرمندگی کی چیزوں کی ماں ہے، ماں۔ یعنی کہ آپ خود دیکھیں کہ شراب پی کر انسان نہ اپنے ہوش و حواس میں رہتا ہے، نہ اپنی سینس میں رہتا ہے، وہ ہر گناہ کرتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ چوری کرنا، چاہے وہ قتل کرنا ہو، چاہے وہ کسی کی عزت لوٹنا ہو، چاہے وہ کسی کو پریشان کرنا ہو، چاہے وہ ایسے الفاظ بولنا ہو جو واپس نہ لیے جا سکے، کسی کے گھر کو برباد کر دے، کسی کے دل کو توڑ دے، وہ خود کو ہی ختم کر لیتا ہے۔ آپ سوچیں کہ یہ اس جگہ سے شروعات ہو رہی ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ جس جگہ پر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے، جس سرزمین پر ان کے قدم تھے، جس آب و ہوا سے ان کی خوشبو آتی تھی، اس جگہ سے نوز باللہ کسی دن شراب کی بو آئے گی۔ ہم کبھی نہیں سوچ سکتے۔ اور ایسے لوگ اپنے آپ کو اہل بیت کہتے ہیں، ایسے لوگ اپنے آپ کو سعودی کا پرنس کہتے ہیں، کنگ کہتے ہیں۔ مطلب مجبور ہے وہ لوگ جو ایسے ملکوں میں رہ رہے ہیں، لیکن ہم مجبور نہیں ہیں۔ ہم مجبور نہیں ہیں کہ ہم ایسے فتنے کو ابھی بھی سپورٹ کریں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم گھروں کو سنبھالیں، اپنے امانوں کی حفاظت خود کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لعنت فرمائی ہے ان تمام لوگوں پر
جو شراب کو بنانے سے لے کر اس کو کنزیوم کرنے تک کے بیچ میں آتے ہیں، چاہے وہ 1 ہو یا 1000 لوگ ہوں۔ شراب بنانا، اس کو پہنچوانا، اس میں جو لوگ جیسے بھی شامل ہوتے ہیں نا، ان کا پارٹیسپیشن ہوتا ہے، ان سب پر اللہ کے اور اللہ کے نبی کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس چیز کو قرآن میں حرام کیا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مطلب سعودی میں رہ کر، عرب ہو کر، پیدائشی مسلمان ہو کر اتنا کامن سینس نہیں ہوتا لوگوں میں۔ بہرحال یہ گناہ، یہ جہالت جس قدر عام ہوتی جا رہی ہے، میں تو کہوں گی کہ سعودی جو ہے نا اس وقت وہ تمام گناہوں کا اڈا بن چکا ہے، وہ جڑ بن چکا ہے، اور یہ فتنہ ایسے مسلمان ملک سے نکل رہا ہے جہاں پر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قرآن ملی تھی، ان پہ نبوت نہ آئی تھی۔ مطلب مجھے بہت تکلیف اور حیرانی دونوں ہوتی ہے۔ بہرحال آپ کے اس پر کیا ویوز ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اسٹیپ ہے یہ صرف نان مسلمس کے لیے؟ میں لٹرلی کہوں گی کہ اگر کوئی ملک اپنی ایسی چیزوں کو صرف کچھ لوگوں کی پسند کے لیے کمپرومائز کر دیتا ہے تو وہ غلط ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پر اللہ کی شریعت سے لوگ کام کرتے ہیں، جہاں پر اللہ کا حکم چلتا ہے، یہاں پر کسی بھی انسان کی اپنی ذاتی پسند معنی نہیں رکھتی ہے۔ آپ کے اس پر کیا ویوز ہے؟ پلیز ضرور شیئر کیجیے گا۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔